السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک کی سیریز میں مختلف ویڈیوز کے ذریعے آپ نے رمضان کے احکام، روزوں کے احکام، روزے کن کاموں سے مکروہ ہوتے ہیں، کن کاموں سے نہیں ہوتے، کن کاموں سے روزے خراب ہو جاتے ہیں، یہ آپ نے سیکھا اور جانا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نفلی روزوں کے سلسلے میں جانیں گے۔ نفلی روزوں کے سلسلے میں ایک حدیث میرے سامنے ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم کبعد غراب طائر وهو فرخ حتى مات حریما، رواہ احمد۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن نفل روزہ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو یا اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا اپنی پوری زندگی میں اڑتا ہے۔ ایک کوا اپنی پوری زندگی میں جتنا اڑتا ہے، اس کے اڑنے کے بقدر اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو جہنم سے دور کر دے گا ایک دن کے روزے کے بدلے، ایک نفل روزے کے بدلے جو وہ اللہ کی رضامندی کے لیے رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس طرح سے بڑا افضل روزہ ہے شوال کے 6 روزے، جس کو 6 روزہ ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں۔ یہ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے پورے مکمل روزے رکھے اور پھر اس کے بعد اس نے شوال میں بھی 6 روزے رکھے، شوال میں بھی 6 روزے رکھے، کوئی ضرور نہیں کہ لگاتار رکھا جائے یا عید کے کل ہو کر کے فوراً رکھنا شروع کر دے، ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن شوال میں وہ 6 روزے مکمل کر لے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا وہ پوری زندگی روزے رکھنے کا ثواب اس نے حاصل کر لیا ہے، پوری عمر بھر کے روزے کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 30 روزے جو ہم نے رمضان میں رکھے، ایک نیکی کا کم از کم اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر 10 گنا ہے، تو 30 روزے ہم نے رکھ لیے تو 300 دنوں کے روزے ہو گئے، پھر 6 روزے اور رکھ لیں گے تو 6 دہم 60، تو 360 دنوں کے روزے ہو گئے۔ تو اگر ہم نے ہر سال اس کا اہتمام کر لیا تو گویا ہم نے پوری عمر ہی روزہ رکھا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میتھمیٹکلی طور پر اس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے فضیلت حاصل کرنے کے لیے دیا ہے۔ اسی طرح باقاعدگی سے ایام بیض یعنی 13، 14، 15 عربی کی تاریخیں، 13، 14، 15 تاریخوں کو روزہ رکھنے سے بھی عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ باقاعدگی سے اگر ہم ہر مہینے رکھ لیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر، رواہ مسلم۔ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے 3 روزے، اس کی وضاحت میں نے کر دی، روشن دنوں کے، روشن راتوں کے روزے یعنی روشن راتیں جس میں ہوتی ہیں 13، 14، 15، 3 دن اور رمضان، یہ سب مل کر کے رمضان سے رمضان تک یہ سب مل کر گویا پوری عمر کے روزوں کے برابر ہو جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، سفر میں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے جسے سنن نسائی میں درج کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر حضر کسی میں بھی ایام بیض کے روزے کو نہیں چھوڑتے تھے، وہی 13، 14، 15 تاریخ کے روزوں کو نہیں چھوڑتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا سنت مؤکدہ ہے، اس کو ہم سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں۔ جہاد کے دوران، جہاد کا سفر ہے،
ایسی حالت میں بھی نفلی روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، متفق علیہ، کہ جو آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جہاد کے دوران ایک دن کا نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر فضیلت! اللہ تعالیٰ اسے 70 سال میں ایک آدمی جتنا چل سکتا ہے اتنا دوری کی مسافت کے بقدر جہنم سے اس آدمی کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح جمعرات اور پیر کا روزہ، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان يعرض عملی وانا صائم، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، میرے اعمال جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں، فرشتے لے کر حاضر کریں، تو میں اس وقت روزے سے رہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، تو ہمیں اور آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے، پسند کرنا چاہیے۔ یہ چند نفلی روزوں کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ انشاءاللہ نفلی روزوں کے بارے میں اور بھی آئندہ باتیں آئیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے، لائک کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔